تو آج تو میرا خیال تھا چلو آمنے سامنے آئے ہیں تے مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نوں ویکھاں بیٹا بیٹھ مچ بال عشق دا سیکاں گے ایک دوجے نوں ویکھاں گے تھوڑا موقع دے اطمینان سے تسلی سے پریشان نہ ہو جناب یہ مطلب تصویریں اتنی ضروری نہیں ہیں اور جلسہ بھی دینی ہے سیاسی نہیں کوئی فوٹو بھی نہیں بنے گی پھر بھی کام چلے گا اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ادب ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں کتنی حسین محفل ہے اور کتنی اس میں روحانیت اور نورانیت ہے آپ اس طرح اس خوبصورتی سے آئے بیٹھے اللہ آپ کو بہترین جزا دے اور انتظام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ عطا کرے میرے دوستو سب سے پہلے یہ سمجھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں شریعت کے اندر جو محض مباح ہے یہاں ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں لاہور سے تشریف لائے ہمارے مہمان باقی بھی ڈھیر سارے ماشاءاللہ علماء موجود ہیں مسئلہ سنیے گا کچھ چیزیں مباح ہیں صرف جائز ہیں کچھ چیزیں دین کے اندر مستحب ہیں کر لو تو ثواب ہے نہ کرو تو گناہ نہیں کچھ چیزیں فرض ہیں واجب ہیں ضروری ہیں ان کے بغیر گزارا نہیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت دین میں فرض اور ضروری ہے یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے آپ دیوانہ نہ سمجھا کریں ان لوگوں کو جو آپ کے لیے جلسے کرتے ہیں پنڈال لگاتے ہیں بزم سجاتے ہیں یہ اس فرض کے فروغ کی کوشش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی اولاد پاک کی اور اصحاب پاک کی محبت پورے طور پر بیٹھ جائے یہ ایک ضروری کام ہے اس محبت کا فروغ قرآن مجید کی نص موجود ہے جب کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کچھ نظر ہر مہینے آپ کی عالی مرتبت بارگاہ میں پیش کریں گے آپ قبول فرمائیں آپ نے ہمارے لیے بڑی محنت کی ہے بڑی تبلیغ فرمائی ہے تو ہم یہ ہر مہینے تھوڑا سا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اس کو آپ نے سمجھنا ہے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا محبت کرنا ہم نہ محبت کرتے ہیں لیکن ہماری محبت کو صحیح رستہ چاہیے محبت اللہ سے کرنی ہے اللہ کے رسول سے کرنی ہے صحابہ اور اہل بیت سے کرنی ہے اور یہ کرنی ہے اس کا محض نعرہ نہیں لگانا اس کا سیزن نہیں ہوتا یکم سے 10 ایک سیزن ہے اور پھر یکم ربیع الاول سے 12 ایک سیزن ہے اس کا سیزن نہیں ہوتا یہ فرض ہے وہ جو کسی درویش نے کہا تھا نا کہ محبت جو ہوتی ہے وہ سینے میں رکھنے کی چیز ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں رچائی جاتی ہے یہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے تو اس محبت کو پیدا کرنا یعنی آپ کے دل میں جب نام آئے نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ کے وجود کے اندر حرکت پیدا ہونی چاہیے جب امام حسین کا ذکر پاک آئے تو آپ کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے امام حسن پاک کا جب نام آئے تو طبیعت کے اندر ایک ہلچل ہونی چاہیے جس سے محبت ہوتی ہے نا محبت اس کا نام آنے سے نا انقلاب آ جاتا ہے فرق پڑ جاتا ہے طبیعت کے اندر بہتری آ جاتی ہے کوئی آدمی اپنے محبوب سے بچھڑ گیا تھا عارف رومی نے لکھا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس کا محبوب کہاں رہتا ہے تو بڑی دعائیں شوائیں کھلائیں بڑا کچھ کیا تو پھر ایک حکیم بھی تھے اور عارف بھی تھے ان کو بلایا تو بلا کے کہا یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے بیدار کریں تو اس نے کہا کہ کوئی شخص ہے جس سے یہ بچھڑ گیا سمجھ بھی نہیں آ رہی اس نے بتایا بھی کسی کو نہیں تو وہ کیا اس پر کیفیت ہے ڈھونڈے بھی کیسے تو پتہ بھی کیسے چلے تو ہوش بھی نہیں تو عارف رومی کہتے ہیں وہ درویش جو بڑے حکیموں کے بعد آیا اس نے کہا میرے پاس نسخہ ہے اس نے کہا نسخہ دیں آپ تو اس نے کہا کہ سارے ملکوں کے نام اس کے سامنے لو
जितने मुल्कों के नाम याद थे वो लिए, फिर वो वाला मुल्क भी आ गया, तो जरा थोड़ी सी उसकी आंखों में हरकत पैदा हुई। उसने कहा बस चलो एक रास्ता तो मिल गया है ना। उसने कहा अब उसमें जितने शहर हैं शहरों के नाम लो। तो वो जब वो वाला शहर आया ना, जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने ते जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई चेकी ते शहर मदीना है। वो जब उस शहर का नाम आया तो अब ना वो थोड़ा और हलचल पैदा हुई। तो कब शहर के मोहल्लों के नाम लो, तो मोहल्लों के नाम लिए, तो मोहल्लों में रहने वाले बंदों के नाम लो, तो गिनी चुनी आबादी होती थी। तो जब नाम उसका आ गया तो वो कानों से क्या टकराया, बंदा उठ के बैठ गया। तो आरफ रूमी कहते हैं तू करे प्यार महबूब से और फिर उसका नाम आए तो तुझे सुकून हासिल ना हो, फिर तेरे होश उड़े ना और आंखें खुले ना, ये हो कैसे सकता है? प्यार हुआ अहले बैते नबुव्वत से और मौला अली के नाम पे दिल न तड़पे, सैयदा पाक के नाम पर आंखें हया से झुक न जाएं, और हसनैन करीमैन के नाम पर वजूद में तड़प पैदा ना हो। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, दावा शाबा हमारा ढेर सारा है मोहब्बत का, लेकिन कुछ नजर सी लग गई या इल्ला माशाअल्लाह। ये नहीं मैं कह सकता मोहब्बत खत्म हुई है, लेकिन वो जो खास जज्बात थे, वो जो खास हुस्न था, वो जो खास एक किस्म की रानाई थी, वो अब हमें वो रमक नहीं नजर आती, वो पैदा करनी है हमें। वो देखो बहुत सारे लोग दौलत से प्यार करते हैं, आपने मानना नहीं, चूंकि लोग मानते नहीं, मानना चाहिए भी नहीं, पता लग जाता है फिर। लेकिन बहुत सारे लोग दौलत से प्यार है। मैं वैसे कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनकी जेब में पैसे हो तो उनकी सेहत भी ठीक रहती है। आपकी नहीं बात कर रहा, मैंने तो कहा कुछ लोग हैं और उनकी जेब में पैसे ना हो तो उनकी सेहत भी खराब रहती है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि उनकी 2-3 तारीफें कर दे रात को तो उनको नींद सही आ जाती है, उन्हें शोहरत से प्यार हो गया। आरफ रूमी फरमाते बेटा स्टेज पे तो मना है, ऐलान किया था, छोड़ दें आप, बात सुने। हजरत सादी फरमाते हैं कि लकड़ी को दीमक खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है, ये बीमारी लग जाती है। 2-4 तारीफें ना करें तो बाद लोगों को नींद नहीं आती, शोहरत से प्यार हो जाता है। ये तस्वीरों का मसला इतना परेशानी क्यों करता है लोगों को? आज ढेर सारे लोग हैं बेचारे अपनी फोटो ही मोबाइल पे लगा के सारा दिन अपने आप को देखते रहते हैं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। वो कहा भाई उलझ गए हो, आपको पता है ये शोहरत की मोहब्बत, ये दौलत की मोहब्बत, इख्तिदार की मोहब्बत, ये नुकसान कितना ज्यादा करती है। कुछ चीजें मुजरे सेहत होती है ना, कहते हैं फलां चीज बड़ा नुकसान करती है। ये शोहरत की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, ये कितना नुकसान करती है। सुनो हदीस पाक, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाएं। भेड़िया वैसे ही खतरनाक और फिर भूखा, और फिर यह कि उसे मना करने वाला भी कोई नहीं, खुला छोड़ दिया गया। फरमाया 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाएं, वो इतना नुकसान नहीं करते जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के दिल का नुकसान करती है। लोग अंदर से उजड़ जाते हैं पूरी तौर पर, उन्हें खबर ही नहीं होती, रूह बेआबाद हो जाती, अंदर वीराना आ जाता है। पूछते फिरते हैं मैं बोर बड़ा रहता हूं, सारा कुछ है, सुकून कोई नहीं। ओ भाई सुकून तो तब आएगा ना जब तेरी रूह को वो खुराक मिलेगी जिसकी जरूरत है। तू मोहब्बत से करता फिरता है, दौलत से, शोहरत से, इख्तिदार से, ओहदे से, अपने आप से। तुझे हुक्म था कि प्यार कर मदीने वाले महबूब से और उनकी निस्बतों से प्यार कर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, हजरत फारूक आजम से, सरकार उस्मान गनी से, और मौला अली शेर खुदा से, और हसनैन करीमैन से। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बड़ा ही पाकीज़ा जज्बा है हुजूर की औलाद से प्यार करना। जो मोहसिन होते हैं ना, उनकी निस्बतें वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं।
ہم نہ اپنے اساتذہ کی اولاد کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم اپنے مشائخ کی اولادوں کی بھی قدر کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں کسی درویش نے کہا تھا کہ اصلاں نال جے نیکی کریے تو وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، کسی اصل سے نیکی کرو تو وہ گھر بھی بتا کے جاتا ہے کہ فلانا میرا محسن ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو جس استاد نے دو چار جملے کہنے سننے لکھنے کے قابل کیا ہونا، بھائی اس کی اولاد کی قدر کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ تو جو استاد پیر اور مرشد کی اولاد کا قدر ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مدینے والے کی اولاد کا کتنا قدر ہے، ان کا کتنا اکرام ہے۔ اور پھر کبھی کبھی نا حضور نے اس محبت کو اس طرح بیان کیا، اس طرح بیان کیا ہے کہ ان جملوں پہ مر جانے کو جی چاہتا ہے، اتنی وارفتگی سے، اس قدر زیادہ حسن سے۔ محبوب کی تو ہر بات ہی کیا بات ہے، لیکن ذرا یہ انداز دیکھنا بات کرنے کا۔ کریم فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے، میری اولاد ہے۔ اصلاں نال جو نیکی کریے نسلاں تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ یہاں ایک جگہ پہ کہا بے اصلاں نال نیکی کریے تے الٹیاں چالا چل دے، وہ اور کہانی بنانی شروع کر دیتے، اور کہانی۔ یاد رکھ میرے عزیز، حضور کی اولاد سے پیار کریں۔ کبھی کبھی نا آپ کا دل چاہے جا کے آپ مولانا سے فرمائش کریں کہ آج کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے، آج مجھے امام حسین کے فضائل سنائیں۔ کبھی آپ کے اندر سے آواز آئے کہ آج کوئی امام حسن کی فضیلت میں بات کریں، اپنی بیٹی سے آپ کہیں، گھر والوں سے کہیں کہ حضور کی چاروں شہزادیوں کا ذکر آج چھیڑو، ان کی بات کرو، ازواج مطہرات کا تذکرہ گھروں میں ہو۔ لیکن کیا کریں، ہم تو سوشل میڈیا کی پوسٹ لگا کے بری ہو جاتے ہیں، فارغ ہو گئے، ساری عقیدتیں اسی میں آ گئی۔ وہ جو ایک خاص رنگ تھا، وہ ایک ضبط تھا۔ میرا بڑے سادے سے گھرانے سے تعلق ہے، تو والی صاحب نا بڑی عید کے لیے چاول لے کے آئے گھر میں، تو وہ اب پتہ نہیں دیہاتی مزاج کو، اب تو خیر دیہاتوں والے بھی نہیں مانتے ہم دیہاتی ہیں، پر میں وہی ہوں دیہاتی، تو مجھے آپ دو چار دفعہ کہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ بڑا پینڈو ہوئے۔ تو پہلے سیمپل لایا جاتا تھا، خواتین سے پاس کراتے تھے، اگر چاول ٹھیک ہیں تو پھر چاول ایسے ہوتا تھا جی چلو کچھ 4-5 دے پینڈو نکلے نا بچوں، تو وہ خواتین پاس کرتی تھیں گھر میں چاول ٹھیک ہے تو پھر چاول آ جاتے۔ والی صاحب کچھ دن پہلے چاول لے آئے، وہ پاس ہو گئے۔ اماں جی نے کہا بڑے مزیدار ہیں، خوشبو بھی اچھی ہے اور پھول بھی بڑے گئے پک کے، اور کمال ہے۔ تو وہ چاول جو تھے وہ ایک دو بوری آ گئے، تو وہ عید پہ ایک آدھ دفعہ پکے، اس کے بعد وہ جو پرانے گھر میں پڑے تھے وہ پکنے لگ گئے۔ تو ایک دو دفعہ پکے تو ابا جی کہنے لگے کہ وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں عید تے لے آیا سا، وہ کتنے گیا سانو پھر پرانے دینے شروع کرتے ہیں۔ تو پرانے لوگ، مکان کچے تو عقیدے پکے، تعلیم تھوڑی پر نظریہ پختہ۔ میری والدہ صاحبہ کہنے لگی وہ چول بڑے سونے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکانا۔ وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر ہم وہ ایسے نہیں کہ وہاں سے لے لینا کچھ چاول اور پکا لینا، نیاز تو دے دیا میں نے 2000 کا۔ وہ جو اچھے چاول ہیں وہ جب امام علی مقام کے لیے دیگے پکائیں گے نا، او بھائیو عقیدتیں سیکھو، محبتیں سیکھو۔ کاش میری ملت کا جوان امام حسین سے پیار کرے، امام حسن سے ٹوٹ کر زندگی بھر پیار کرے، تو امام حسن اور حسین سے پیار کر کے دیکھ۔ زندگی میں اگر تجھے کبھی ٹینشن آئی، ڈپریشن آیا تو بتانا، تجھے پتہ چلے گا میدان کربلا میں سارے دکھوں سمیت جو ڈٹ کے کھڑے رہے، جب وہ میرے آئیڈیل ہے تو میں نے کیوں گھبرانا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اس عقیدت کا اپنے دل کے اندر آپ جذبہ لائیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، کبھی کبھی حضور نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کے ہمیں درس دیا ہے اہل بیت کی محبت کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے امام حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔
بندہ روز ہی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن کبھی بیمار ہو تو پھر رو کے کرتا ہے، کبھی سفر پہ جا رہا ہو تو رو کے کرتا ہے۔ آج سرور کائنات علیہ السلام نے دونوں نواسوں کو اپنے مبارک سینے سے لگا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، پیارے حبیب کہ اے اللہ جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ تو یہ کتنا بڑا قرب ہے، حضور نے یہ محبت سکھائی، ہمیں اپنے دل میں یہ محبت پیدا کرنی ہے۔ آج سے 70-75 سال پہلے کسی سے پوچھتے نا نام کیا، کہتا تھا غلام حسین۔ کنے رکھیا؟ کہتا دادے نے۔ تو میرا دل کرتا اس دادے کو سلام کروں جس کو پوتا پیدا ہوتے ہی خیال آیا تھا کہ حسین کا غلام ہونا چاہیے، اس نے غلام حسین نام رکھ دیا۔ اسے پہلے دن ہی خیال آیا کہ یہ امام علی مقام کا غلام ہونا چاہیے، پہلے تو یہ پیار پیدا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ شرارتیں، سازشیں، فتنے، اس میں نا لوگ خبروں میں بڑا رہتے ہیں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، ساری خبریں نشر کرتے ہیں۔ تو خبروں میں لوگ رہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ بازو چڑھا کے کہیں گے میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے۔ او بھائی آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، وہ تو حدیث میں موجود ہے، آپ پڑھیں اور بیان کریں۔ آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں جن کے فیصلے ہو چکے صدیوں پہلے۔ قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے۔ تو آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں قوم کو الجھانے کے لیے۔ سنا اور یاد رکھنا، یہ کہیں باہر سے نہیں آئی حب اہل بیت۔ نبی کریم کے اہل بیت اطہار کا احترام، پیار، عقیدت، محبت ہمیں جتنی سیکھنے کو ملی ہے یہ رسول پاک کے صحابہ نے سکھائی ہے۔ یہ ہمیں ملی وہاں سے ہے، یہ سکھائی۔ تم نے کہاں سے روایات پڑھی ہے؟ تم تک کہاں سے پہنچی؟ یہ صحابہ ہی تھے روایت کرنے والے۔ تم صرف خبروں میں رہنے کے لیے اور مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو داد اور امداد حاصل کرنے کے لیے تم قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں فتنے ڈالتے ہو اور آزمائش برپا کرتے ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یا ماشاءاللہ بڑے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی حدیث جب آپ تک پہنچتی ہے تو پہلے راوی کا نام لیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ، ایسے ہی ہے۔ تو اگر راوی مشکوک کر دیا جائے، معاذ اللہ، نہیں سمجھ آئی، راوی مشکوک ہو جائے تو روایت ٹھیک رہے گی؟ بولو۔ تو جن صحابہ کو تم مشکوک کر رہے ہو سارا دین انہوں نے روایت کر کے پہنچایا ہے، تو دراصل تم چاہتے یہ ہو کہ دین مشکوک ہو جائے۔ تم اتنی بڑی سازش کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے بہت ساری طے شدہ چیزوں میں یہ معاملہ آ جائے۔ کیا امت کے لیے تم چھوڑ رہے ہو؟ خدا را اللہ سے ڈرو، واپس لوٹو اور اس حقیقت پر آؤ جو حقیقت صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے طے کر۔ تو عزیز سارا پیار سکھایا ہی حضور کی اصحاب نے۔ دیکھو نا، امام حسن چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے، تو کوئی میٹنگ چل رہی تھی، امیر المومنین کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو دروازے پہ آپ کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے۔ امام حسن نے جلا کے سلام لی اور جا کر کے پوچھا کہ شہزادے آپ یہاں کھڑے ہیں؟ کہا میں ملنے آیا تھا والی صاحب سے، لیکن کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو امور حکومت میں کچھ مشاورت چل رہی ہے، تو والی صاحب نے مجھے کہا تھوڑا انتظار کر لیں، تو میں انتظار میں کھڑا ہوں۔ تو امام حسن کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بھی پھر کسی نماز کے وقت میں مسجد میں مل لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضور آپ نے جانا ہے تو چلے جائیے، انہوں نے مجھے روکا ہے۔ کہا نہیں شہزادے مسئلہ نہیں ہے، ہر نماز میں ملاقات ہوتی، قربان جائے۔ میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کو اجازت ملی ملاقات کی، تو جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جب میں منتظر تھا تو امام حسن بھی آئے تھے۔
تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے ملاقات کر لیجئے، پر انہوں نے کہا جب امیر المومنین نے آپ کو یہاں رکنے کو کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی مسجد میں مل لوں گا۔ یہ دیکھو میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ عمر ہے کہ کسی نے بہکانا تو کیا ہے، ان کو دیکھ کے تو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص جس نے اس انداز میں حکومت چلائی ہے کہ اپنا اور بیگانہ مجبور ہے کہ اس دھرتی پہ اگر کسی نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے وہ تو حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک، اتنا بڑا آدمی، لیکن نسبتوں کے احترام کا رنگ دیکھو کیسا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہیں گئے، گھر نہیں گئے، امام حسن کے گھر چلے گئے، شہزادے کے دروازے پہ دستک دی، تشریف لائے، کہا جناب آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس آ گئے، تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کے اپنے شہزادے کھڑے تھے، کہا ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ، آپ بات کو سمجھے، ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ۔ اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس اساتذہ پہ اتنا پیار آتا ہے جب اپنی عزتیں مقام محبتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی تو دل کرتا ہے نچھاور کر دے اساتذہ اور مشائخ پہ سارا کچھ، جن کے قدموں میں بیٹھنے سے چار جملے کہنے آئے تو پھر ان لوگوں کا کیا منظر ہوگا جنہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر نگاہ نبوت سے فیض پایا۔ حضرت فاروق اعظم کے جذبات ابھر آئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، امامہ اتار دیا اور سر کے بال تھام کے کہنے لگے امام حسن سے شہزادے یہ جو میرے سر کے بال ہیں نا عزت کے بال، یہ آپ کے نانا مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں تو سارا سکھایا ہی انہوں نے، تم نے پتہ نہیں کس سے سیکھا ہے، ہم نے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا اکرام حضور کے اصحاب سے سیکھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، گرمی تو نہیں لگ رہی زیادہ آپ لوگوں کو؟ میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتا جو لگی لپٹی ہو، اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ ضرورت ہی نہیں پڑی، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیک لیں، ضرورت نہیں کبھی پڑی۔ لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے، یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے، اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے، تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے ایک بڑا مخصوص طبقہ پال لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ عزت دے دیتا ہے تو میری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو میرا ذاتی کمال ہے، تو وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک نقیب صاحب تھے ایک جلسے میں، تو وہ بار بار نا قوم کو، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں، بار بار تسی بڑے بے ذوق ہو، تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، تسی فلان نہیں کر دے، تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے، مصیبت ہے نا جی کچھ لوگوں کو۔ تو کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجمع کی توہین ہے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ ہم خود سب سے چھوٹے ہیں تو اتنی جلدی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو تھام لیا ہلکا سا اور ان کو کان قریب کر کے نا میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سن، میں کہا جنہوں نے تو کہہ رہے نا ذوق نہیں، یہ سارے مفت آئے نہیں، تو 30,000 روپیہ لے آئے نا کلو، ہوں دس انہاں دا ذوق چنگا ہے کہ تیرا ذوق چنگا ہے، یہ فری ہے سارے۔ تو بڑا عشق رسول کڑا ہویا پھر نہیں سمجھ آئی بات کی۔ اور پھر نقیب خطیب نعت خواں آتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور اب یہاں ساجدہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جلسے میں نا ایک نعت خواں نے نعت پڑھی، قسم رب دی دل پہ میرا ایمان پہ آخدہ ہے کملی والے بھی تشریف لے آئے ہوئے نے، تو یہ قسم اٹھا کے اس نے بات کر دی۔ اب ہم تو چونکہ اتنی بڑی آنکھیں نہیں رکھتے، گناہگار آدمی ہے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ تو یہ نعت بھی سنائی تو جانے بھی لگا محفل سے، تو میں کہتے چلا ہے کہنا میں اگے جانا ہے، میں اتنا لے تو قسم چکی ہے تھے حضور آئے نے آپ ہی ٹوڑ چلا ہے۔ بڑا تو عجیب آدمی ہے، جہاں سرکار ہے وہاں بیٹھ، تو جہاں کدھر رہا ہے؟
تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ وہ کام نہ کریں جس میں بعد میں مشکل پیدا ہو. آپ دائروں کے اندر رہے، ضابطوں کے پابند رہے. اور یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی ضابطے کے پابند نہیں. ان کو کہتے ہیں میرا ذوق آندہ ہے. او بھائی تو اپنا ذوق کول رکھ. اے 10 قرآن کی آندہ ہے، یہ بتا حدیث کیا کہتی ہے، دین کیا کہتے ہیں، یہ بتا. ذوق اپنے تک رکھ جو تیرا ہے. عام دام برسر مطلب. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ صحابہ آ کے بیٹھے تو جگہ فل ہو گئی، مزید کسی کی گنجائش نہیں، بظاہر بھرا ہوا ہے سارا حال. میری طرف توجہ کریں، سارا حال بھرا ہوا ہے. تو اچانک نہ محفل میں مولا علی شیر خدا آ گئے. ہر صحابی اٹھ کے جگہ دینا چاہتا ہے. سب کو پتہ ہے ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے. سب جگہ دینا چاہتے تھے، لیکن سب سے پہلے وہی اٹھے جن کا نمبر پہلا ہے، حضرت ابو بکر صدیق. فوراً اٹھے، اپنی جگہ چھوڑی. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا بازو مبارک تھاما، اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا. کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، باتیں زیادہ نہیں کرتے، عمل زیادہ کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر ایسے لوگوں کے امام ہیں. بٹھا کے تو خود جا کے حضرت صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ گئے. کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، مدینے والے محبوب بولے. حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے. تو ان کا پیار ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے. تیسری بات، چند باتیں اس پر سنیں اور میں ختم کروں.